أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے پارہ نمبر 21 کا الحمدللہ، اور آیت نمبر 45 سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس آیت کے اندر کہ قرآن کریم کی تلاوت متعدد مقاصد کے لیے کی جاتی ہے، محض اجر و ثواب کے لیے، اس کے معنی اور مطلب پر تدبر اور تفکر کے لیے، تعلیم و تدریس کے لیے اور نصیحت کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس حکم تلاوت میں ساری صورتیں ہی موجود ہیں۔ جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، وحی کی گئی ہے، اسے پڑھیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد کتاب کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی جو حکم دے رہے ہیں ان الصلاۃ، بے شک نماز، یعنی کہ قرآن کا پڑھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کتاب کو، قرآن کو پڑھنے کا حکم دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی سے روکتی ہے۔ وہ کب ہمیں بے حیائی سے روکے گی؟ جب ہمیں قرآن کا علم ہوگا۔ جب ہمیں قرآن کا علم ہی نہیں ہوگا تو ہمیں بے حیائی سے کیسے روکے گی؟ جب انسان قرآن کا علم رکھتا ہے تو پھر اس کی عبادتوں میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان کو قرآن کا علم نہیں ہوتا، اس کی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا اس طرح سے جس طرح سے کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اس قرآن کی تلاوت کیجیے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم دیا کہ اور نماز قائم کیجیے۔ پہلا حکم قرآن کو پڑھنے کا، اور اس قرآن کو پڑھنے کے اندر اس کو سوچنے، سمجھنے، تدبر حاصل کرنے، سیکھنے، ہر چیز کے لحاظ سے تمام کی تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو قرآن کا پڑھنا صرف ایسا ہی نہیں کہ صرف نماز پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، قرآن کا سیکھنا ہم سب پر واجب ہے، لازم ہے۔ اس کے مطابق ہی تو زندگی بسر ہوگی، اگر نہیں سیکھیں گے تو زندگی کس کے مطابق بسر کریں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اس نماز کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نماز کو پڑھ لو، کیونکہ یہ نماز وہ ہے جو تمہیں بے حیائی اور برائی کے تمام کاموں سے روک دیتی ہے۔ یعنی آپ جب قرآن پڑھیں گے، جب دلوں میں اللہ کا ذکر آئے گا، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا، اللہ کی محبت آئے گی، تو ہم وہ سارے کام چھوڑ دیں گے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اگر تو ہم، اور پھر ظاہر ہے اس کی عبادت کرنے، اس کی قرآن کو پڑھنے کے بعد جب ہم اللہ کے سامنے حاضری دیں گے، یہ سوچ سمجھ کر کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، تو یقیناً یقیناً انشاءاللہ تمام برائیاں، گناہ ہم سے دور ہو جائیں گے۔ لیکن یہ پھر یہی کہوں گی، یہ صرف اس صورت میں جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، تدبر حاصل کریں گے، تب۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کا ذکر کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بلکہ رب کائنات فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، جو انسان کو اطمینان، اعتدال، خشوع اور خضوع میں ڈالتا ہے، اور اس کی دل کے اندر سکون پیدا کرتا ہے، سکینت اتارتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذکر کی وجہ سے، اس قرآن کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے انسان بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے کہ آدمی جب تک نماز میں ہوتا ہے اس وقت بھی انسان برائی سے رکا رہتا ہے، لیکن بعد میں بھی اس نماز کا اثر موجود رہتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی نوٹس کیا ہوگا کہ جب تک انسان باوضو رہتا ہے اس وقت تک بھی انسان باوضو رہتا ہے، جس وقت تک اس وقت بھی آپ کا جسم، آپ کی زبان، آپ کی آنکھیں برائی سے بچی رہتی ہیں۔ یہ سبحان اللہ، یہ وضو کی فضائل میں ہے کہ آپ اس کی فضیلت میں ہے کہ انسان خود بخود بہت سے گناہوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت انسان کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوئے ہوں گے، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو ان کی جسم کے ان اعضاء سے ہی پہچانیں گے جو کہ
اس کے وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ تم پر ہے کہ تم جتنا چاہو اپنے ان اعضاء کو چمکاؤ، یعنی وضو پر وضو کرو، جتنا مرضی چاہو وضو کرو، اور جتنا تم وضو کرو گے اتنا ہی تمہاری جسم کے اعضاء چمکیں گے، اور تم منفرد نظر آؤ گے لوگوں کے درمیان میں، اور روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان لوگوں کو پہچان لیں گے۔ پھر ابھی کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کریں مگر اس طریقے پر جو عمدہ ہو، یعنی اہل کتاب سے مراد صرف ہر بندہ نہیں کہ ہر بندے کو اٹھ کے پکڑ کے بٹھا لیں اور اس سے بحث و مباحثہ کریں، بلکہ اہل کتاب میں بھی وہ جو اہل علم ہوں، جن کو فہم حاصل ہو، بات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اگر بحث و مباحثہ کریں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جھگڑے نہیں، اچھے الفاظ کا چناؤ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا باللتی ہی احسن، مگر جب ان سے بات کریں تو اچھے انداز میں ان سے بات کریں۔ الا الذین ظلموا منہم وقولوا آمنا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں مگر ان کے ساتھ جو ان میں ظالم ہیں، جنہوں نے ظلم کیا، اور صاف اعلان کر دو کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو ہم پر اتاری گئی، آمنا بالذی انزل الینا، ہماری طرف اتاری گئی، وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور تمہاری طرف بھی جو اللہ نے کتاب اتاری ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، ہمارا بھی الہ وہی، تمہارا بھی الہ وہی ہے، وہی واحد الہ ہے جو تمہارا بھی ہے اور ہمارا بھی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں، ہم اسی کے حکم کو ماننے والے ہیں۔ جب تمہارا الہ بھی وہی ہے، ہم تمہاری کتاب پر بھی یقین رکھتے ہیں، تم پھر ہماری کتاب پر یقین کیوں نہیں رکھتے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف اپنی کتاب نازل فرمائی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، پھر اللہ تعالیٰ مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں اور ان مشرکین میں سے بعض اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اس سے مراد کیا ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جو بعض لوگ اہل کتاب ہیں جو قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں، اس سے مراد عبداللہ بن سلام وغیرہ ہیں جو اہل کتاب تھے اور انہوں نے اس پر عمل کیا، اور اہل کتاب سے مراد اس پر عمل ہے، اور گویا اس پر جو عمل نہیں کرتے انہیں یہ کتاب دی ہی نہیں گئی۔ جو لوگ اپنی کتاب پر عمل کرنے والے ہیں وہ یقیناً قرآن مجید پر بھی عمل ضرور کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں قرآن مجید کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کھول کھول کر واضح الفاظ میں بیان کر دیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو فالذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یؤمنون بھی، اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، ومن ہؤلاء من یؤمن بھی، تو پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اور ان مشرکین میں سے بعض اس پر ایمان رکھتے ہیں، ان سے مراد اہل مکہ ہیں جن میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے، یعنی کہ جو لوگ اہل مکہ میں سے جو ایمان لے آئے، کافر تھے جو، وہ اہل مکہ والے ایمان لے آئے، وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہماری آیتوں کا انکار صرف اور صرف کافر ہی کرتے ہیں، وہی ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتابت لرتاب المبطلون، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب پڑھتے نہ تھے اور نہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، کہ یہ باطل پرست لوگ شک و شبے میں پڑھتے کہ آپ نے اس سے پہلے تو کسی کتاب کی طرف ان کو نہیں بلایا، یعنی کہ اس سے پہلے تو آپ مکمل طور پر ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہ تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے ہوتے یا کسی استاد سے کچھ سیکھا ہوتا تو لوگ
کہتے کہ یہ قرآن مجید فلاں کی مدد سے اس انسان نے اس کو تعلیم دی اور اس کی مدد سے انہوں نے لکھ لیا، بلکہ سب لوگ جانتے ہیں اگر دنیا میں زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی استاد ہے جن سے انہوں نے سیکھا ہے تو یقیناً تم اس کو ضرور جانتے ہوتے، وہ تمہارے درمیان میں ضرور موجود ہوتا، لیکن تم اس چیز سے واقف ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے نہ سیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہیں پر کہ یہ کیسے انکاری ہیں جبکہ تم اس سے پہلے تو کوئی کتاب پڑھتے نہ تھے، نہ ہی تم اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، پھر یہ کس قسم کی شک میں مبتلا ہیں؟ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بلکہ یہ قرآن تو روشن آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج بھی قرآن کو اہل علم کے سینوں میں محفوظ رکھتا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف قرآن کو حفظ کرنا ہی کافی ہے تو قرآن ان کے دلوں سے نکل کر چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ قرآن اہل علم سے جڑا رہتا ہے، جو اس سے جڑے رہتے ہیں وہ یہ اس سے جڑا رہتا ہے۔ تو اہل علم کیا ہے؟ یہ دنیا کا علم نہیں، بلکہ اہل علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم حاصل کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس علم سے ہدایت خود بھی حاصل کرتا ہے اور لوگوں کو بھی اس ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا الکتاب اوتوا العلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ یہ قرآن تو روشن آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے۔ ہاں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان اہل علم میں شامل فرمائے۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری آیتوں کا منکر سوائے ظالموں کے اور کوئی نہیں ہے، صرف ظالم ہی ہیں جو ہماری آیتوں کے منکر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس پر کچھ نشانیاں معجزات اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتارے گئے؟ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو سب کی سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ساری کی ساری نشانیاں، سب نشانیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ میں تو صرف کھلم کھلا تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ تمام کی تمام معجزات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، تمام نشانیاں اس کے پاس ہیں۔ اگر وہ چاہے تو ساری کی ساری نشانیوں کو ایک ساتھ ہی اتار لائے اور تم ساری نشانیوں کو ایک ساتھ ہی دیکھ لو۔ کیا ان کے لیے بطور نشانی قرآن کافی نہیں ہے جو ہم نے آپ پر نازل کیا؟ کیا یہ جو چیلنج اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے کہ اس جیسا قرآن کیا ایک آیت ہی اتار کر لا کر دکھا دیں، تو کیا وہ یہ چیلنج پورا کر سکتے ہیں؟ تو وہ ایسا جب چیلنج پورا ہی نہیں کر سکتے تو اس سے بڑھ کر اور معجزہ ان کو کیا چاہیے؟ وہ اہل علم بھی ہیں، وہ علم میں بھی بہت بڑے ہوئے ہیں، وہ بصیرت والے بھی ہیں، پھر اس کے باوجود اتنا علم رکھنے کے باوجود بھی اس قرآن جیسی ایک آیت تو کیا ایک لفظ بھی نہیں لا سکتے، حالانکہ وہ اسی کتاب کا علم رکھنے والے اور یعنی اس زبان کا علم رکھنے والے ہیں۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن شاعری ہے تو ایسی شاعری ہی کر کے لا کر دکھا دیں، لیکن در حقیقت وہ ایک لفظ بھی ایسا نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہیں کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرما دی جو ان پر پڑھی جا رہی ہے، یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، اور یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے لقوم یؤمنون جو ایمان لانے والے ہیں۔ جو اس پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے نہ تو یہ رحمت ہے اور نہ ہی یہ نصیحت ہے۔ بہت سے لوگ اس بات پر جھگڑتے ہیں مجھ سے کہ آپ یہ کہاں کہاں کی تفسیر کراتے ہیں، کیا کچھ پڑھاتے ہیں، شاید ہمیں اپنے رستے سے جس پر ہم چل رہے ہیں اس سے بھٹکا دیں گے۔ آپ پہلے یہ سوچئے کہ آپ کون سے رستے پر چل رہے ہیں، آپ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا صرف اور صرف قرآن کا پڑھ لینا اور شاید صرف قرآن کو صرف اور صرف رمضان میں اٹھا لینا اور شاید اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کیے بغیر ہی نمازیں ادا کر لینا؟ تو آپ پہلے یہ تو سوچئے کہ آپ کون سے مسلک سے تعلق رکھ رہے ہیں، کس پر چل رہے ہیں۔ ہم تو قرآن کو سیکھ رہے ہیں اور قرآن کے الفاظ کو ہی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔